إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. تمام تعریف حمد و ثنا بڑائی اور کبریائی اللہ رب العالمین احکم الحاکمین اور احسن الخالقین کے لیے لائق و زیبا و سناوار ہے، جو ہم سب کا خالق و مالک اور مربی و پالنہار ہے۔ ہم اس کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں اور اس کے بھیجے ہوئے تمام نبیوں، رسولوں اور پیغمبروں پر درود و سلام بھیجتے ہیں، خصوصاً اس کے آخری نبی جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ پڑھی گئی۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے ایک بڑے ہی عظیم الشان اور قابل قدر اور قابل ذکر واقعے کی طرف اشارہ فرمایا۔ اس واقعے کو ہم سب واقعہ اسراء یا واقعہ معراج کے نام سے جانتے ہیں۔ ہمیں یہ معلوم ہے کہ ہر انسان کے پاس فرشتے جب اس کی قبر میں آتے ہیں تو اس سے 3 سوالات کرتے ہیں۔ پہلا سوال اللہ کے بارے میں، اور دوسرا سوال رسول کے بارے میں ہوتا ہے، اور تیسرا سوال پورے دین کے بارے میں ہوتا ہے۔ ان سوالات کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ کو بھی جانیں اور خوب اچھی طریقے سے جانیں، اور اپنے رسول کو بھی جانیں اور خوب اچھی طریقے سے جانیں، اور اسی طرح اپنے دین کو بھی خوب تفصیل کے ساتھ جاننے کی کوشش کریں۔ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننا، آپ کی شخصیت کے بارے میں معلومات کو حاصل کرنا،
یہ ہم تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے آپ کے زندگی کے اس بے حد اہم واقعے کو بھی جاننا اور اس کے بارے میں معلومات رکھنا، یہ ہم سب کی ذمہ داریوں میں سے ذمہ داری ہے۔ اس معراج کے سلسلے میں، واقعہ معراج کے سلسلے میں بہت سے لوگ پہلے بھی گمراہ ہو گئے، بھٹک گئے، اور آج بھی بہت سے لوگ ہیں جو اس کے سلسلے میں انحراف کا شکار ہے۔ سب سے پہلے آئیے یہ جانیں کہ یہ واقعہ معراج ہے کیا، کس قصے کو، کس واقعے کو، کس چیز کو معراج کہتے ہیں، اور یہ معراج کب پیش آئی، یہ واقعہ کب وجود میں آیا۔ اس سلسلے میں سیرت نگاروں اور مورخین میں بڑا اختلاف ہے اس کی تاریخ کے سلسلے میں۔ اس زمانے میں روزنامچہ لکھنے کا دستور نہیں تھا کہ روز روز کی تاریخ لکھی جائے کیا ہوا ہے۔ اس وجہ سے اس طرح کے اختلافات آپ کے واقعات کے سلسلے میں بالعموم پائے جاتے ہیں۔ اس معراج کے سلسلے میں بھی بے حد اختلاف ہے۔ بعض مفسرین اس کے سال کے سلسلے میں بھی اور مہینے کے سلسلے میں بھی، تاریخ کے سلسلے میں بھی اختلافات کی بھرمار ہے۔ بعض مورخین کا کہنا یہ ہے کہ یہ واقعہ اسی سال پیش آیا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے سرفراز فرمایا۔ دوسرے مورخین کہتے ہیں کہ نہیں، یہ واقعہ نبوت کے 5ویں سال میں پیش آیا۔ تیسرے گروپ کا خیال ہے کہ یہ واقعہ نہ تو بعثت کے سال میں پیش آیا، نہ 5ویں سال میں، بلکہ 10ویں سال میں پیش آیا۔ کوئی کہتا ہے 11ویں سال میں پیش آیا، کوئی کہتا ہے کہ نبوت کے 12ویں سال میں پیش آیا۔ اور زیادہ قرینِ قیاس یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعہ 11ویں یا 12ویں سال میں پیش آیا۔ مہینہ کون سا تھا اس بارے میں بھی بڑا اختلاف ہے۔ مورخین نے کم سے کم 7 مہینوں کا نام لیا ہے۔ سب سے مشہور رجب کا مہینہ مانا جاتا ہے، کہا جاتا ہے، اور اسی رجب کے مہینے سے اس وقت ہم گزر گئے۔ سلسلے میں رمضان، شوال، ذی قعدہ، ذی الحجہ، ربیع الاول اور ربیع الاخر کا بھی نام لیا گیا ہے۔ ان 7 مہینوں کا نام مفسرین نے لیا ہے، محدثین نے لیا ہوا ہے کہ ان مہینوں میں آپ کو معراج کرائی گئی۔ اس اختلاف سے قطع نظر اس میں بھی اللہ رب العالمین کی بڑی مصلحتیں ہیں۔ ان اختلافات کے پیچھے بھی بڑی مصلحتیں ہوتی ہیں۔ انسان روز روز کوئی کام نہیں کرنا چاہتا، لیکن کبھی کبھار کوئی کام کرنا ہو تو وہ بڑے شوق اور خوشی سے کر لیتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ معراج کا دن ایک دن مان لیا جائے، جب ثابت نہیں ہو رہا ہے تو مقرر کر لیا جائے اپنی طرف سے، اور اسی دن معراج کے نام سے ایک جشن منا لیا جائے، اور بس معراج کا سارا حق ادا ہو جائے گا۔ معراج کے کیا تقاضے ہیں، کیا مطالبات ہیں، ان کو سمجھنے کی پھر ضرورت نہیں رہ جائے گی۔ انسان بڑا سہولت پسند اور آسانی طلب ہو گیا ہے، اور اس معاملے میں بھی اس نے یہ کیا ہوا ہے۔ 27 رجب کو اس نے معراج کی رات مان لی اور اس دن جشن منا لیا اور سوچا کہ فرصت ہو گئی۔ حالانکہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہے۔ صرف جشن منا لینے سے آپ کی معراج کا حق نہیں ادا ہوگا۔ معراج کے ذریعہ اللہ رب العالمین نے دنیا کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
کی عظمت کا احساس کرایا ہے کہ وہ شخصیت کتنی بڑی اور کتنی بلند ترین ہستی تھی، اور اللہ رب العالمین کی نوازشات اور کرم فرمائیاں اسے اتنی زیادہ حاصل ہوئی جتنی کسی دوسرے نبی کو بھی نہیں حاصل۔ اللہ رب العالمین نے اس واقعہ معراج کے ذریعہ آپ کی عظمت کا احساس کرایا ہے، اور ہمارے سر یہ ذمہ داری ڈالی ہے کہ یہ احساس ہم دوسروں کو بھی کراتے بھی رہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عظمت سے ہم دوسروں کو بھی واقف کرائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معراج کیوں کرائی گئی؟ اس سلسلے میں ایک بات مفسرین، محدثین اور سیرت نگار یہ بھی لکھتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب کا انتقال ہو گیا، آپ کی زندگی میں یہ بظاہر بہت بڑا سہارا بنے ہوئے تھے، بڑی محترم شخصیت ان کی مکے میں تھی، اور ان کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین آپ کو بہت کھل کر نقصان نہیں پہنچا پاتے، اور اسی طرح آپ کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جب انتقال ہوا، دونوں کا قریب قریب ہی انتقال ہوا، جب تک وہ باحیات تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت بڑا سہارا وہ بھی بنی ہوئی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کو گھریلو ذمہ داری سے بالکل فارغ کیا ہوا، دعوت اور تبلیغ کے لیے آپ کے پاس بڑے وقت رہتے تھے ان کی وجہ سے۔ جب ان دونوں کا انتقال ہو گیا اور پھر اس انتقال کے بعد مکے والوں کی ادارشانیاں اور دشمنیوں کا اظہار بہت زیادہ بڑھ گیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے آگے بڑھ کر طائف تبلیغ کے لیے تشریف لے گئے کہ شاید وہاں کچھ لوگ اپنے ہم نوا ہو جائیں، کلمہ پڑھ لیں، مسلمان ہو جائیں، اپنے ماننے والوں کی تعداد بڑھ جائے اور اپنی طاقت میں اضافہ ہو جائے۔ لیکن وہاں نتیجہ آپ کی منشا کے برخلاف نکلا، وہاں سے آپ کو طاقت کیا ملتی؟ لوگوں نے دشمنی کا اس طرح اظہار کیا کہ مکے والے بھی اب تک نہیں کر سکے، آپ کو مار مار کے ان لوگوں نے لہو لہان کر دیا، زخموں کی تاب نہ لا کر آپ بے ہوش ہو گئے، کس قدر آپ کو زد و کوب کیا ہوگا، گیا ہوگا اندازہ لگائی۔ ان واقعات سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے صدمے سے دوچار ہوئے، دل آپ کا بالکل ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو ڈھارس بنانے کے لیے، آپ کو اطمینان قلب دلانے کے لیے، آپ کو یہ احساس دلانے کے لیے کہ اگرچہ دنیا کے لوگ آپ کے ساتھ دشمنی پر آمادہ ہیں، پھر بھی آپ کا مقام اور مرتبہ بہت بڑا ہے، پوری آسمانی سلطنت آپ کے ساتھ ہے، اور یہ ساری دنیا کے لوگ مل کر بھی جہاں تک نہیں پہنچ سکتے آپ وہاں پہنچ سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو کے دل کو تقویت پہنچانے کے لیے، آپ کو اطمینان قلب کرانے کے لیے آسمانوں کی سیر کرائی، جنت اور جہنم کا مشاہدہ کرایا، اور اپنی عجائب قدرت کی بہت سی بڑی بڑی نشانیاں دکھلائی۔ انسان جب ہموم و غموم سے اور کاموں کے ہجوم سے بڑا پریشان ہو جاتا ہے، طرح طرح کی الجھنوں اور افکار کا شکار ہو جاتا ہے، تو ذہن و دماغ کو فریش کرنے کے لیے کئی تفریح نکل جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تفریح اللہ نے وہاں کرائی جہاں دنیا نہیں جا سکتی، بطور تفریح اللہ رب العالمین نے آپ کو معراج کرا دی۔ معراج ہے کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا خود بیان فرمایا کہ میں سویا ہوا تھا، میرے پاس دو فرشتے آئے اور مجھے حتیم میں لے گئے،
خانہ کعبہ کے بغل میں تھوڑی سی جگہ ہے دیوار سے گری ہوئی، اسے حتیم کہتے ہیں، وہ اصلاً کعبہ ہی کا حصہ ہے۔ جب مکے والوں نے اسے بنایا تو سرمایہ کی کمی کی وجہ سے اتنا حصہ چھوڑ دیا، کعبے کو چھوٹا کر دیا، لیکن بطور علامت چھوٹی سی دیوار باقی ہے۔ تو کعبے کی دیوار اور اس علامتی دیوار کے درمیان جو جگہ ہے اس کو حتیم بولتے ہیں، اور اسی کو ہجر بھی کہتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے وہ فرشتے ہجر میں یا حتیم میں لے آئے، وہاں انہوں نے میرے سینے کو پھاڑ دیا، چاک کیا، اور میں دیکھ رہا تھا، اور میرے دل کو نکالا، اسے زمزم کے پانی سے دھلا، اور اس دل کو ایمان و حکمت سے بھر دیا اور اس کو اپنی جگہ پر فٹ کر دیا، اور میں ویسے ہی ہو گیا جیسے پہلے تھا۔ اور پھر میرے سامنے براق لائی گئی، اس پر مجھے چڑھایا گیا، اور براق کیا ہے اس کی تشریح بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی کی۔ یہ ایک جانور تھا جو گھوڑے سے چھوٹا تھا، گدھے سے بڑا تھا، اور پیر وہاں رکھتا تھا جہاں اس کی نگاہ پہنچتی، اتنا تیز رفتار کہ اس کا پیر وہاں پڑتا تھا جہاں نگاہ پہنچتی۔ آن کی آن میں اس جانور نے ہم لوگوں کو پہنچایا بیت المقدس میں۔ مکے سے اتنی دور جتنی مسافت کو اس زمانے کے لوگ 40 سے 60 دن میں طے کرتے ہیں، آن کی آن میں لمحے بھر میں وہاں پہنچا دیا، اور پھر اس جانور کو فرشتوں نے باندھا، بیت المقدس میں اندر چلے گئے۔ اندر پہنچے تو دیکھا کہ انبیاء کرام میں سے کچھ موجود ہیں اور سب بستہ کھڑے ہیں، کسی کی آمد کا انتظار کر رہے ہیں، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے جن کا انتظار کیا جا رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد کے اندر تشریف لے گئے، لوگ آپ کے انتظار میں کھڑے تھے، آپ نے آگے بڑھ کر سب کو نماز پڑھائی، اور نماز کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے تو معراج لائی گئی۔ معراج کے معنی عربی لفظ ہے، اس کے معنی سیڑھی کے ہوتے ہیں، اوپر چڑھنے والی کوئی چیز، اور یہ کیا چیز تھی، کیسی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح نہیں کی، البتہ اتنا فرمایا کہ ایسی خوبصورت چیز کہ میں نے ایسی حسین و جمیل کوئی چیز کبھی اس سے پہلے نہیں دیکھی۔ اس کے ذریعہ مجھے آسمان پر چڑھایا گیا، پہلے آسمان پر، دوسرے آسمان پر، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں آسمان، اور ہر آسمان پر مختلف انبیاء کرام سے ملاقات تھی، کسی پر حضرت آدم علیہ السلام سے، کسی پر حضرت ادریس علیہ السلام سے، کسی پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، کسی پر حضرت یوسف علیہ السلام سے، کسی پر حضرت موسیٰ سے، کسی پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ملاقاتیں ہوئے، بات چیت ہوئی، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آسمان کی اور بھی بہت ساری عجیب و غریب چیزیں دکھلائی گئی۔ بیت معمور دکھلایا گیا، یہ آسمان پر بنا ہوا خانہ کعبہ جہاں فرشتے ہر دن طواف کرتے ہیں، 70,000 فرشتے جس گھر کا بیت معمور جو آسمان پر بنایا گیا ہے ہر دن طواف کرتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو فرشتہ ایک بار طواف کر لیتا ہے قیامت تک دوبارہ اس کا نمبر نہیں آئے گا طواف کرنے۔ اس سے ایک بات کا یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ فرشتوں کی تعداد کتنی زیادہ ہے، اس کا مشاہدہ کرایا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور جہنم کی بھی سیر کرا دی گئی، اور اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم برزخ کا بھی مشاہدہ کروایا گیا۔ عالم برزخ میں لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کس طرح کے حالات سے لوگ دوچار ہیں، کیسی ان کی گزر رہی ہے اور کٹ رہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ساری چیزیں بھی دکھلائی گئی۔ اور
وہاں پر آپ کو یہ دکھلایا گیا کہ یتیموں کا مال کھا جانے والے، یتیموں کا مال، یتیم وہ اس لائق ہوتے ہیں وہ ہمارا مال کھائیں، وہ ہماری ہمدردی کے، ہماری محبت کے، ہماری مدد کے محتاج ہوتے ہیں، مگر یہ ہماری بے رحمی کی حد ہے کہ ہم ان کا مال کھا جاتے ہیں۔ جتنا چھوڑ کے جاتے ہیں ماں باپ سوچتے ہیں کہ مختلف رسموں کے ناموں سے سب ڈکار لے جائیں، ان یتیموں کے ہاتھ کتنا لگنے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یتیموں کا مال ناحق کھانے والوں کو میں نے دیکھا کہ وہ آگ کے انگاروں کو کھائے۔ یتیموں کے مال کے کھانے کی ان کو سزا یہ دی جا رہی ہے کہ ان کو کھانے کے لیے انگارے دے دیے اور وہ اسی کو کھائے جا رہے ہیں۔ قرآن میں بھی اللہ رب العالمین نے اس معنی کی آیت نازل فرمائی، ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا۔ بے شک جو لوگ یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں وہ حقیقت میں مال نہیں کھاتے، آگ کھاتے۔ وسیصلون سعیرا، اور وہ دوزخ میں داخل ہو جائیں گے۔ تو عالم برزخ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشاہدہ کروایا گیا اور وہاں یتیموں کا مال کھانے والے آپ کو اس حال میں ملے۔ آپ کو کی ملاقات سود خوروں سے بھی ہوئی، سود کھانے والے، کسی غریب ضرورت مند محتاج اور مفلس کو 10-20 ہزار روپیہ قرضہ دے دیجیے اور اس سے واپس 25,000 روپیہ لیجیے، یہی سود۔ اور یہ بھی بے رحمی کی ایک شکل ہے۔ وعلیکم السلام۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سفر میں سود خوروں کو بھی دیکھا۔ اللہ رب العالمین نے ان کے پیٹ کو، ان کے تون کو اتنا بڑا کر دیا تھا کہ ہل ڈول نہیں سکتے، زمین پر پڑے ہوئے تھے، لوگ ان کے اوپر چڑھ کے راستہ طے کر رہے تھے، آ جا رہے ہیں۔ یہ سزا تھی ان کی بے رحمی کی، بے رحمی کے ساتھ، بے رحمی کا جواب بے رحمی سے دیا جا رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زنا کاروں کو بھی دیکھا، جو لوگ ناجائز مرد ہیں تو ناجائز تعلقات عورتوں سے رکھتے ہیں، عورت ہے تو ناجائز تعلقات مردوں سے رکھتے ہیں، ایسے بدکاروں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کے سامنے اچھے اور بہترین قسم کے گوشت رکھے ہوئے ہیں اور سڑے اور بدبودار گوشت بھی رکھے ہوئے ہیں، مگر ان کی دماغ اتنا خراب ہے اور فطرت اتنی مست ہو گئی ہے، اچھا گوشت نہیں کھاتے، وہی سڑا گلا اور بدبودار گوشت کھائے جا رہے ہیں۔ اللہ نے جنسی ضرورت کی تسکین کے لیے ان کے پاس جائز اور پاکیزہ راستے رکھے تھے، فراہم کیے تھے، مگر اس سے ان کا پیٹ نہیں بھرتا تھا۔ ناجائز اور گندے راستوں کو دنیا میں اختیار کر کے گئے تھے، اللہ نے اسی طرح کی ان کو سزا میں مبتلا کر دیا۔ اب ان کو اچھی چیز پسند ہی نہیں آ رہی، خرابی چیز ڈکارے اور کھائے جا رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سفر میں زکوٰۃ خوروں کو دیکھا۔ اسلام کی 5 بنیادوں میں سے ایک بنیاد زکوٰۃ ہے، اس کے بغیر اسلام کا نقشہ پورا نہیں ہوتا، اسلام کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا ہے، کسی انسان کا اسلام مکمل ہی نہیں ہو سکتا ان 5 چیزوں کے بنا۔ ایک زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو اللہ رب العالمین نے مالدار بنایا ہے، ضرورت سے زیادہ کھانے پینے، پہننے اوڑھنے، روزمرہ کی ضرورت کے بعد اس کا پاس پیسہ بچ جاتا ہے، 25-50 ہزار روپیہ بیلنس میں رہتا ہے، تو وہ صاحب نصاب ہے، اسے سال میں ایک بار 2.5% اپنے بچے ہوئے مال کا بطور زکوٰۃ نکالنا ہوگا۔ اگر نہیں نکالتا خود کھا جاتا ہے، وہی زکوٰۃ خور ہے، زکوٰۃ نہ دینے والا، زکوٰۃ کو کھا جانے والا۔ یہ اللہ نے مالدار بنایا ہے، کمانے کی اتنی صلاحیت دے رکھی ہے کہ انسان اپنی ضرورت پوری کر سکتا ہے، پھر بھی بھیک مانگ رہا ہے۔
लोगों से ज़कात सदक़ात वसूल करता है, खाता पीता है, ज़कात खोर है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन लोगों का हशर भी देखा। क्या हशर था? देखा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सारे लोगों ने तो अच्छा खासा खूबसूरत ड्रेस लिबास पहना हुआ है, लेकिन ये लोग चीथड़े फटे पुराने कपड़े लपेटे हुए, जिससे बदन भी अच्छी तरह ढक नहीं पाता, और ईंट पत्थर अंगारे घास फूस कांटे सब कुछ खाए जा रहे हैं। सही हो गलत हो, अच्छा हो बुरा हो, सब डकारे जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़कात खोरों को इस हाल में देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कुछ लोग हैं जो ज़मीन पर लेटे हैं और दूसरे लोग उनके सर के पास खड़े हैं, भारी पत्थर लिए, और उस पत्थर को उनके सर पर पटक दे रहे हैं, जिससे उनका सर बिल्कुल चूर चूर हो जाता है। पत्थर लुढ़क कर कुछ दूर जाता है, मारने वाला पत्थर को उठाने के लिए जाता है और उसे लेकर फिर इस ज़मीन पर लेटे हुए इंसान के पास वापस आता है। तो उतनी देर में अल्लाह रब्बुल आलमीन की कुदरत से वो सर ठीक ठाक हो जाता है और दोबारा ये पत्थर लाकर उसके सर पर फिर पटक देता है। और इस तरह ये मुसलसल सदा और अदाब का सिलसिला जारी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साथ के फरिश्तों से पूछा, क्या माजरा है? ऐसी भयानक सजा इस बेचारे को क्यों दी जा रही है? कहा, ये वो शख्स है अल्लज़ी यनामु अनिस सलातिल मक्तूबा, नमाज नहीं पढ़ता, नमाज को छोड़ देता, उसकी अहमियत इसकी नज़र में नहीं, कोई काम नहीं है, कोई मसरूफियत नहीं है, किसी तरह की उलझन नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन फिर भी बिस्तर पर पड़ा हुआ है, अज़ान की आवाज़ सुन रहा है, नहीं उठता है। ये उसकी सज़ा दी जाएगी, नमाज छोड़ने की सज़ा है। तो इसके सर को बराबर कुचला जा रहा है, सही किया जाता है फिर कुचल दिया जाता है, सही किया जाता है फिर कुचल दिया जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि कुछ लोग हैं जिनकी ज़बान को काटा जा रहा है, कैंची से काटा जा रहा है। क्यों काटा जा रहा है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा तो फरिश्तों ने कहा, ये आपके उम्मत के उलमा हैं, वाइदीन हैं, ये बड़ी रिश्तेदार तकरीरें करते थे, खुद अमल नहीं करते। लोगों को सुनाने के लिए इनके पास बड़े मसाले होते थे, लेकिन खुद मानने के लिए कुछ इनके पास नहीं रहता। तो वो लोग जो ऐसी नसीहतें और ऐसी बातें करते हैं जो खुद अमल नहीं करते, उनको ये सजा दिया है, क्योंकि ज़बान को कैंची से काटा जा रहा है, फिर जोड़ा जाता है, फिर काटा जाता है। इस अदाब में, इस तकलीफ में इनको बराबर मुब्तला किया गया। इस्लाम ऐसे इंसान को पसंद नहीं करता। कुरान में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून कबुरा मक़्तन इंदल्लाहि अन तक़ूलू मा ला तफ़अलून। ईमान वालों, तुम्हें क्या हो गया है? ऐसी बात क्यों करते हो जिस पर खुद अमल नहीं करते? ये तो बहुत बड़ा जुर्म है कि जो काम खुद ना करो वो करने के लिए दूसरों को कहो, ये बहुत बड़ा जुर्म है। इस्लाम इस तरह का रवैया, इस तरह की जिंदगी कतई पसंद नहीं करता, बल्कि ये तालीम देता है कि दूसरों को कहने से पहले खुद उस पर अमल किया जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कुछ लोगों को, नाखून उनके तांबे के, और उसके जरिए वो खुद अपने चेहरे का गोश्त नोच रहे हैं, नोचे चले जा रहे, अपना ही चेहरा खराब कर रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा है, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? बताया गया आपको कि ऐसा इसलिए कर रहे हैं, ये लोग गीबत करने वाले लोग दुनिया में दूसरों को नंगा करते थे, दूसरों की खाल उतारा करते थे,
یہ آج خود اپنی کھال ہی نہیں بلکہ گوشت بھی اتار رہے ہیں، اپنا گوشت اتار رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سفر میں اسی طرح دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جو خود اپنے جسم کا گوشت کاٹ کاٹ کے کھا رہے ہیں، اپنے ہی جسم کا گوشت کاٹ رہے ہیں اور کھا رہے ہیں۔ پوچھا یہ کیا ماجرا ہے؟ آپ کو بتایا گیا کہ یہ لوگوں کا عیب بیان کرنے والے لوگ، چغلی کھانے والے اور لوگوں کا عیب بیان کرنے والے، عیب کو ڈھونڈنے والے اور بیان کرنے والے لوگ، دنیا میں عیب بیان کرتے کرتے خود آج اپنے کو عیبدار کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ جیسا کر کے آئے تھے ویسے ہی سزا بھوگ رہے ہیں۔ دنیا میں دوسروں کو عیبدار بناتے تھے اپنی بات سے، یہ خود اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو یہاں پر عیبدار بنا رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اسی طرح کہ ایک شخص ہے جو لکڑی کا ایک بہت بڑا گٹھر باندھے اٹھا رہا ہے، اٹھ نہیں رہا ہے، مشکل سے کندھے پر لاتا ہے، دم سے گر جاتا ہے، اور پھر وہ مزید لکڑیاں لا کر اس میں اور باندھ لیتا ہے اور پھر اٹھانے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ نے کہا یہ کیا پاگل پن ہے؟ جتنی لکڑی اس کے پاس ہے اتنی اٹھا نہیں پاتا ہے، مزید اور اس میں باندھ رہا ہے، پھر اٹھاتا ہے نہیں اٹھا پاتا ہے، پھر اور اس میں باندھ لے رہا ہے۔ فرشتوں نے بتایا کہ یہ عہدے اور منصب کا بڑا حریص اور لالچی انسان ہے۔ اس کو ایک عہدہ مل گیا، ایک منصب مل گیا، وہ منصب تو پوری طرح اس کا حق ادا نہیں کر پاتا ہے۔ ایک تنظیم کا سیکریٹری بن گیا، وہ تنظیم چلا نہیں پا رہا ہے، دوسرے کا سیکریٹری بننے کے چکر میں پڑا ہے، دوسرے کے بن گیا تیسرے میں لگا ہوا ہے، کام ایک بھی ڈھنگ سے نہیں کرتا ہے، لیکن سوچتا ہے کہ منصب اور عہدہ خوب زیادہ سے زیادہ ہمارے پاس۔ اللہ رب العالمین نے اسے اس عذاب میں مبتلا کر رکھا ہے۔ اپنے بوجھ کو یہ خود اٹھاتا ہے اور اس کو برابر بڑھاتے رہتا ہے اور پھر اس کو اٹھانے کی کوشش میں لگا رہتا ہے اور اٹھا نہیں پاتا۔ یہ اس طرح کے مناظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی اس سفر معراج میں دیکھے اور آپ نے بیان بھی کیے واپس آ کر۔ مقصد کیا ہے؟ ظاہر مقصد یہ ہے کہ وہ جرائم جن میں مبتلا انسان اس طرح کی سزاؤں میں مبتلا دیکھا گیا، اس طرح کے جرائم کا ارتکاب ہم سے نہ ہونے پائے، اس بات کا ہم احتیاط رکھیں اور اس بات کی کوشش کریں، ان جرائم اور گناہوں کے قریب جانے سے بھی اپنے آپ کو بچائیں۔ یہی اس معراج کا سبق ہے، یہی اس معراج کا نتیجہ ہے۔ اس معراج سے ہم کچھ یہ سب نہ سیکھ سکیں، ان برائیوں سے اپنے آپ کو نہ بچا سکیں، تو محض روشنی کر لینے سے، چراغاں کر لینے سے، جشن منا لینے سے اس معراج کا کچھ بھی حق ادا ہونے والا نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں راتوں رات گئے اور رات ہی میں واپس بھی آ گئے۔ ظاہر ہے اس زمانے کے لیے بھی یہ بڑی عجیب و غریب بات تھی، اور آج بھی اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا، یہ معراج، یہ اسرا آپ کو اس لیے کرائی گئی تاکہ ہم آپ کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھلائیں۔ قدرت کی نشانیاں ہی تو دکھلانا مقصود تھا۔ وہ سفر جو 60 دن میں کیا جاتا ہے اور وہیں تک محدود نہیں تھے، وہاں سے آسمان پر بھی گئے، آسمان سے واپس وہیں نازل ہوئے اور وہاں سے پھر مکہ میں آ گئے۔ 4 مہینہ تو صرف بیت المقدس جانے اور آنے میں لگ گیا، اور وہ اتنا سفر ایک رات میں آپ نے مکمل کر لیا، واپس بھی آ گئے۔ صبح ہونے کے بعد جب مکے والوں کو آپ نے یہ رمضان سفر سنائی تو لوگوں کو بڑا اچنبھا ہوا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنا لمبا چوڑا سفر اور اتنی بڑی بڑی چیزیں ایک انسان ایک ہی رات میں سب دیکھ کر اور گھوم کر چلا ہے، یہ ٹھیک نہیں۔ لوگ آپ کا مذاق اڑانے لگے، کوئی مارے حیرت کہ اپنے چہرے کو پیٹنے لگا، کوئی اپنے سینے کو پیٹنے لگا، کوئی اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا، کسی نے اپنی انگلی دانت و تلے دبا لی۔ یقین نہیں آ رہا
بعض مسلمان کافر ہو گئے، کمزور ایمان کے لوگ کافر ہو گئے۔ آج بھی بعض مسلمانوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی، اتنی بات ایک رات میں کیسے ہو سکتی ہے؟ ہو سکتا ہے کہ خواب میں یہ سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا ہو سکتا ہے کہ خواب میں دیکھ لیا ہو۔ لوگ اس پورے معراج کو خواب پہ ڈھکے ہوئے، خواب نہیں ہے، یہ پورا سفر آپ کو جاگتے میں کرایا گیا، اسے خواب کا نام دینے والے جھوٹے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان ہی ہے کہ یہ جو سفر ہوا تھا وہ صرف آپ کی روح کو کرایا گیا تھا، جسم کو نہیں کرایا گیا۔ یہ ساری چیزیں آپ کی روح دیکھ تاک کر چلی آئی تھی، روح گھومنے چلی گئی تھی۔ روح تو ہر کسی کی گھومنے آنے جاتی رہتی ہے، اور خوابوں میں تو انسان نہ جانے کہاں کہاں گھوم پھر آتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور بڑائی ہی کیا رہ جائے گی؟ عظمت اور بڑائی اس میں ہے کہ یہ اس واقعے کو خواب نہ مانا جائے بلکہ جاگنے کا قصہ مانا جائے، اور صرف روح کا سفر نہ تسلیم کیا جائے بلکہ روح اور بدن دونوں کا۔ یہی عظمت ہے۔ جو اسے تسلیم نہیں کرتے اس کا مطلب یہ ہے وہ نبی کو گھٹانے میں لگے ہوئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئی۔ عبد، لفظ عبد اللہ رب العالمین نے استعمال کیا، اور عبد روح کو نہیں کہتے۔ جسم اور روح کے مجموعہ انسان کو عبد کہتے ہیں، اور اگر روح الگ کر دی جائے تو وہ عبد نہیں کہلاتی۔ اس لیے اس کو محض روح کا سفر کہنا بے وقوفی اور جہالت، قرآن میں ہیر پھیر کرنا۔ انسان کلمہ پڑھتا ہے واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ خالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روح بندہ تھی، آپ کا جسم بندہ نہیں تھا، کہ روح اور جسم دونوں مل کے آپ کے اللہ کے بندے تھے۔ تو یہ پورا معراج کا یہ سفر روح اور جسم دونوں کو کرایا گیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ واقعہ مکہ والوں کو سنایا تو مکے والوں کو بڑی حیرت ہوئی، لوگوں نے سینہ پیٹنا، چہرہ پیٹنا، سر کو پکڑ لینا، انگلی دبا لینا شروع کر دیا، مذاق اڑانے لگے، ہنسی ٹھٹھا کرنے لگے، مسلمانوں سے پکڑ کر پوچھنے لگے کہ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی لوگ تھے کہ تمہارے ساتھی اس طرح کی کہانی سنا رہے ہیں، کیا یہ صحیح ہو سکتی ہے؟ ایک رات میں ایک انسان یہاں سے بیت المقدس تک جائے اور واپس آ جائے، ایسا ہی بھی ممکن نہیں ہے۔ اور ان کا کہنا ہے کہ وہاں سے وہ آسمان پر بھی گئے، جنت اور جہنم کو بھی دیکھا، اور یہ چیزیں دیکھی، اور انبیاء کرام کو نماز بھی پڑھا دی، اور اس کے بعد راتوں رات واپس بھی چلے آئے۔ کیا یہ صحیح بھی ہو سکتی ہے؟ انہوں نے کہا کہ اگر میرے ساتھی نے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں کہی ہیں تو بالکل ٹھیک ہے۔ محمد کی بات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عقل سے نہیں تولا جاتا، اللہ رب العالمین کی بات کو عقل سے تولنا جائز نہیں ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی باتیں اس لائق نہیں کہ ان کا محاسبہ ہم اپنی عقل سے کریں۔ عقلوں سے محاسبہ کرنے والے لوگ گمراہ ہو گئے، بگڑ گئے، خراب ہو گئے، راستوں سے بھٹک گئے۔ مکے والوں کو توحید ہی سمجھ میں نہیں آتی تھی، وہ کہا کرتے تھے جعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب۔ صدیوں سے ہم لوگ ہزاروں خداؤں کی عبادت کرتے چلے آ رہے ہیں، اور یہ ایک نئی دعوت لے کر آئے کہ ایک اللہ کی عبادت کی جائے، تو عجیب و غریب بات ہے۔ اسی کو وہ عجیب کہتے، توحید بھی ان کی عقل میں نہیں آتی کہ سینکڑوں سال سے جس کی پوجا ہوتی اس کو ہم کیسے چھوڑ دیں، یہ عقل کے خلاف ہو گیا بات۔ ابشرا منا واحدا نتبعہ انا اذا لفی ضلال مبین۔ نبیوں کا انکار کرنا ہوا تو ان کی قوموں نے کہہ دیا کہ ہم ایک آدمی کو
अपने में से एक आम आदमी को अपना इमाम मान ले, लीडर और कायद और पेशवा मान ले, उसके पीछे पीछे चलने लगे, ऐसा नहीं हो सकता। हम सब अपने अपने मन के मालिक रहेंगे और अपनी अपनी क़यादत करेंगे, अपना अपना रास्ता चलेंगे, किसी को ना लीडर मानेंगे, ना किसी की इमामत तस्लीम करेंगे, ना किसी के पीछे चलेंगे। किसी को लीडर इमाम कायद मानकर उसके पीछे पीछे चलना ये जानवरों का काम। अब उनकी जिहालत, उनका उजटपन इस हद तक बढ़ा हुआ था कि वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत महज इसलिए मानने के लिए तैयार नहीं थे कि इससे उनकी अना को, उनकी लीडरी को, उनकी इमामत को ठेस लग रही थी। इसको अक्ल के खिलाफ समझते थे। तो अक्ल की वजह से रुकावटें खड़ी करना ये ठीक नहीं है। इसकी वजह से कौमें गुमराह हो जाती हैं। अल्लाह और उसके रसूल की बात को अपनी अक्ल से इंसान अपनी अक्ल की कसौटी पर परख कर सही गलत का फैसला नहीं करता। हमारी अक्ल से ऊपर की चीज़। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यारे गार हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये वाक़यात सुनाए हैं तो वो बिल्कुल ठीक सुनाए। इससे बड़ी बड़ी बातें हम तो उनकी मान लेते हैं, तो इस बात को मानने में क्या है। वो तो रोज़ हमसे कहते हैं कि नबी मेरे पास हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल आलमीन का ये पैगाम पहुँचाया है, ये पैगाम पहुँचाया है, ये कलाम पहुँचाया। हम मानते हैं कि हाँ हज़रत जिब्रील उनके पास आए, अल्लाह का पैगाम लेकर आए, उसे अल्लाह का पैगाम तस्लीम करते हैं। तब वही हज़रत जिब्रील अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर अल्लाह के पास चलेंगे तो इसमें क्या हैरत की बात है। इसमें कौन सी ऐसी बात है जो अगले में इंसान के ना आती हो। उसी दिन से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सिद्दीक़ का खिताब दिया, सिद्दीक़ का लक़ब दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मेराज कराई। मेराज में आपने नबियों की इमामत कराई। बाद अंबिया वहाँ पर जमा थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतज़ार किया जा रहा था और जाने के बाद आपने लोगों को नमाज पढ़ाई। क्या मतलब है, सब अंबिया जिंदा हो गए? ये मोजज़ात है। मोजज़ात से इस्तेदलाल नहीं होता। क्या अंबिया किराम की आपने नमाज पढ़ा दी तो तमाम अंबिया किराम जिंदा हो गए? ऐसा नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीगर अंबिया किराम को भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बहुत सारे मोजज़ात से नवाजा। मोजज़ात अल्लाह की कुदरत की अलामत होते हैं। अल्लाह ने अपनी कुदरत का इजहार फरमाया है कि जो अंबिया किराम मर चुके हैं, वफात पा चुके हैं, उनको भी जिंदा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने लाकर खड़ा कर दिया ताकि आपको ये इत्मीनान हो जाए कि जिस रास्ते पर दावत और तबलीग के और लोगों की इस्लाह और सुधार के रास्ते पर जिस रास्ते पर आप चल रहे हैं, आपसे पहले ये लाखों की भीड़ चल चुकी है उस रास्ते पर। दावत और तबलीग का वो झंडा लेकर ये लोग भी खड़े हो चुके हैं और जिन अज़ियतों से, जिन तकलीफ़ों से, जिन परेशानियों से आप दो चार हो रहे हैं, उन सारी परेशानियों से ये लोग भी गुजर के आए हैं। इसलिए आपको कबीदा खातिर होकर, शिकस्ता दिल होकर बैठने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अपने मिशन पर चलते रहना, इनाम देना, मिशन को कामयाबी से नवाजना, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का काम। आपको हौसला दिलाने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन अंबिया किराम को जिंदा करके आपके सामने खड़ा कर दिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ की, रब्बी अरिनी कई बात हुई होता, अल्लाह मैं देखना चाहता हूँ कि तू मुर्दों को कैसे जिंदा करता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि क्या तुमको ईमान नहीं है? कहा ईमान है, लेकिन उस ईमान में इजाफा चाहता हूँ, लियत मईना कल्बी, ताकि दिल में इत्मीनान और सुकून हो जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा ठीक है, फ़कुज़ अर्बअतम मिनत तैर फ़सुरहुन्ना इलैक सुम्मा जअल अला कुल्लि जबलिन मिनहुन्ना जुज़आ सुम्मा दुहुन्ना यातीनका साया। 4 परिंदों को लो, उन्हें पाल पोस कर परचाओ इस तरह कि जब उनको आवाज़ हो दौड़कर तेरे पास आ जाए, और जब वो परच जाए तो उनको ज़बह कर दो, चारों को ज़बह कर दो, गोश्त पोश्त हड्डी चमड़ा सबको एक दूसरे में फेंट फाड़ दो, और फिर उसके बाद मुख्तलिफ पहाड़ों पर थोड़ा थोड़ा जाकर रखाओ, और रखने के बाद उन सब का नाम लेकर पुकारो, सब उड़ के तुम्हारे पास चले आएंगे। उन्होंने ऐसा ही किया, परिंदों को दबा कर दिया, पहाड़ों पर उनकी बोटियां रख दी, उनको पुकारा तो सब उड़ के चले आए।
तो क्या परिंदे अब जिंदा हो गए? ये कहा जा सकता है कि परिंदे नहीं मरते हैं, परिंदे हमेशा के लिए हमेशा में जिंदा रहते हैं, मर जाते हैं जिंदा हो जाते हैं, मर जाते हैं जिंदा हो जाते हैं? ये नहीं कह सकते। इस तरह के बहुत सारे वाक़यात। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक आदमी का कत्ल हो गया, मालूम नहीं चल रहा था इसका कातिल कौन है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि एक गाय को ज़बह करो और उसके गोश्त का एक टुकड़ा लेकर इस मकतूल मरे हुए आदमी को मारो, जिंदा हो जाएगा। तुरंत ऐसा ही किया गया। एक गाय को ज़बह किया गया और उसके गोश्त का एक टुकड़ा लेकर, एक रान लेकर उस मकतूल मरे हुए आदमी को मारा गया और जिंदा हो गया। और उसने बताया कि मुझे फलाने कत्ल किया है। एक इंसान मर गया था, नाहक उसका कत्ल कर दिया गया था, गाय के गोश्त से मारने से वो इंसान जिंदा हो गया। तो क्या मतलब है? किसी भी मुर्दे को आप गाय के गोश्त से मारने से जिंदा हो जाएगा? मोजिज़ात रोज़ाना की दलील नहीं होती, ये बिल्कुल इनफरादी और वहीं तक महदूद वाक़या होता है, उसे दूसरे तक आप मुतअद्दिद नहीं कर सकते। तो ना जानवर हमेशा ज़िंदा होता है, ना ये अंबिया किराम हमेशा ज़िंदा रहते हैं। हमेशा ज़िंदा रहने वाली ज़ात सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन ही है, जो वाहदहू ला शरीक है। बाकी किसी को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमेशा की ज़िंदगी नहीं दी। तो यह मेराज के बाज़ जुज़ियात हैं, तफ़सीलात आपको सीरत की बड़ी बड़ी किताबों में मिलेंगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में मालूमात को हासिल करने के लिए और अपनी बरज़खी ज़िंदगी को आसान तर बनाने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका का किताबों में, सीरत की किताबों में खूब गौर व खौज के साथ मुताला करना चाहिए। और आपकी सीरत ही हकीकत में इस्लाम भी है, चलता फिरता वो इस्लाम है। उसके ज़रिया से इस्लाम भी समझ में आता है और इस्लाम पर अमल करने की तहरीक भी पैदा होती है, हौसला भी मिलता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात हासिल करने और आपकी सीरत से अपनी ज़िंदगी के लिए रोशनी हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।